اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ کتاب البیع وہو فی الاصل کما عن المصباح۔ بحث ہماری شروع ہوگی انشاءاللہ آج سے جناب شیخ اعظم انصاری کی کتاب بیع کے بارے میں، کہ جس میں چند نقطوں کی طرف شروع کرنے سے پہلے نگاہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے عنوان قائم کیا کتاب البیع۔ کتاب البیع، لفظ بیع اس میں تین احتمال پائے جاتے ہیں کہ بیع کہتے کس ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ لفظ بیع مقابل ہے لفظ شراء، یعنی اگر کوئی تعریف پوچھے کہ بیع کسے کہتے ہیں تو تعریف بالازداد ہوتی ہے، تو سب سے پہلے والمقابل بالشراء یہ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی تعریف نہیں یعنی معنی، یعنی مفہوم الاسم کہہ لیں یا کچھ بھی، یعنی تعریف بالازداد ہوتی ہے۔ دوسرے جو اس میں بیع کے اندر معنی پائے جاتے ہیں، ہم بیع کسے کہتے ہیں؟ البیع ہوا یصدق علی الشراء ایضا۔ پہلے کیا تعریف کی تھی؟ ہوا مقابل الشراء، تعریف بالضد کی تھی۔ اب کہہ رہے البیع ہوا الشراء، خود شراء کو بھی بیع کہتے ہیں۔ فتکون البیع من افعال الضدین، ان افعال میں سے ہوگا، ان اسماء میں سے ہوگا کہ جو دلالت کرتے ہیں خود اپنے اوپر بھی اور ضد کے اوپر بھی، جیسا کہ جون ہے دلالت کرتا ہے سیاہی کے اوپر بھی اور دلالت کرتا ہے سفیدی کے اوپر بھی۔ قر ہے قاف رے حمزہ، دلالت کرتا ہے طہارت کے اوپر بھی اور دلالت کرتا ہے نجاست حیض کے اوپر بھی۔ تو یہ ان افعال ازداد میں سے جو دلالت کرتا ہے خود بیع کے اوپر بھی، اور یعنی بیع یعنی فعل الفاعل یا فعل البائع، خود اس کے اوپر بھی اور شراء کے اوپر بھی جو اس کے بالکل مخالف ہے۔ تیسرا احتمال بیع میں یہ ہے کہ هو المعاملہ التي جرت بین زید و عمرو، یہ مطلق اس کے معنی ہے۔ یعنی بیع میں تین احتمال پائے جاتے ہیں، مقابل الشراء، یصدق علی الشراء، اور انہ معاملۃ بین زید و عمرو، مثال کے طور پہ یہ کسی کے بھی اس میں داخل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کتاب البیع وہو فی الاصل، یہاں پہ لفظ اصل آیا ہے، یہ بھی تھوڑے سا تشریح کا مطلوب ہے کہ اصل سے مراد کیا لی گئی ہے۔ اکثر جو شراح ہیں یا اکثر اساتذہ جو ہے جب اس لفظ اصل کی تعریف کرتے تو یہ کہتے ہیں کہ اصل سے مراد اصل لغوی ہے، یعنی البیع فی الاصل یعنی البیع فی اللغت، لغت میں بیع کسے کہتے ہیں؟ ہوا مبادلۃ مال بمال، اسے بیع کہتے ہیں۔ لیکن بعض شروحات میں یہ آتا ہے کہ جناب والا یہ عبارت جو نقل کی ہے جناب مصنف علیہ الرحمٰن شیخ اعظم انصاری نے، یہ کس کی ہے؟ مصباح منیر کی عبارت جو ہے نقل کی ہے، اور اس مصباح منیر کیا ہے؟ وہ خود لغوی ہے۔ تو لغوی جب اپنے کسی معنی کو بیان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا انہو معناہ فی اللغت کذا و کذا، یعنی جب شاعر کسی چیز کو استعمال کرتا ہے اپنے شعروں میں تو یہ نہیں کہتا کہ ہم شعراء حضرات فلاں چیز کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے ہمارے یہاں یہ استعمال ہے۔ تو اصل کا استعمال یہاں پہ لغت کے لیے نہیں ہے، جبکہ اکثر شراح اور اکثر مدرسین یہ کہتے ہیں کہ اصل سے مراد ہوا اللغت۔ بعض شروحات میں یہ ہے کہ نہیں، لغت نہیں بلکہ اصل قدیم ہے۔ اصل قدیم کون سی؟ قبل الاسلام، قبل النبی
اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اصل سے مراد وہ والی اصل ہے کہ جہاں پہ یہ تدوین کتب نہیں تھی، جہاں پہ معاملات کو درج نہیں کیا گیا تھا، جہاں پہ کتب نہیں لکھی گئی تھی، وہ والی اصل مراد ہے، نہ کہ یہ والی اصل مراد. یعنی توجد فی احتمالان فی الاصل احتمالان، الاحتمال الاول انه فی اللغت، الاحتمال الثانی انه فی زمن القدیم قبل الاسلام. جی اصل اسلام نہیں، قبل اسلام، قبل اسلام. پھر انہوں نے تعریف کی ہے اصل کے بعد کیا، مبادلۃ مال بمال، ایک چیز کا دوسری چیز سے بدل دینا بشرط ہے کہ دونوں کی دونوں چیزیں کیا ہوں، مال ہوں. اب یہ مبادلہ باب مفاعلہ سے ہے، ظاہر ہے، لیکن آگے چل کے ہمیں ضرورت پڑے گی، بس اس لیے غور کریں اس چیز کے اوپر. یہ مفاعلہ سے جو دلالت کرتا ہے اشتراک کے اوپر کہ دونوں طرف سے لین دین ہوا، ایک دے رہا ہے ایک لے رہا ہے، اور دوسرے والا بھی اس کے مقابل میں کچھ جو ہے لینا دینا کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مبادلۃ مال بمال یہ اشتراک ہے دونوں طرف سے، تو یہ اشتراک خود فعل میں نہیں ہے بلکہ اشتراک فی الاسم بھی ہے. یعنی شروع میں کتنے معنی بتائے بے کے 3 معنی بتائے. البے ہوا مقابل الشراء، البے ہوا یصدق علی الشراء، البے هو المعاملہ التي جرت بین زید و عمر. ٹھیک ہے نا، یہ اتنے معنی ہے. کہا یہ کیا ہے، اشتراک پایا جاتا ہے ان تمام کے تمام معنی کے اندر. تو کہنے کا مطلب کیا ہے، اشتراک پایا جاتا ہے. فتکون لفظۃ البیع مجملا، یہ مجمل ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ آئے گا جناب والا مجمل نہیں ہے، اس لیے کہ اشتراک اس چیز کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہر وہ چیز جس میں اشتراک پایا جائے وہ مجمل ہو جائے، بلکہ اذا وجد الانصراف مع الاشتراک یہ منافات نہیں رکھتا ہے. ممکن ہے کہ جب استعمال کر رہے ہیں لفظ بیع کو کسی انصراف ہو تو وہ مجمل نہیں ہوگا بلکہ معنی مفصل پایا جائے گا، ضروری نہیں ہے. پھر جو ہماری آج کی بحث میں جو چوتھا نقطہ منظور خاطر ہے وہ یہ ہے کہ جو بیع کے اندر چیز بیچی جا رہی ہے، یعنی جو مسمن ہے یا جو مبیع ہے، وہ کیا ان یکون عینا، ضروری ہے کہ وہ پہلے تعریف کی بیع کسے کہتے ہیں، مبادلۃ مال بمال. ٹھیک ہے، یہ دائرہ بہت وسیع تھا، ہر چیز جس چیز میں مالیت پائی جا رہی تھی اس کو شامل کر دیا. پھر جناب مصنف لے کے آئے تھوڑا سا دائرہ کم کر رہے ہیں، کیا ان یکون المبیع عینا، ضروری ہے کہ مبیع کیا ہو، عین ہو. عین ہو کیا مطلب، فی مقابل المنفعت، منفعت کے مقابل میں لے کے آئے. تو پتہ یہ کیا چلا اس عبارت سے، جبکہ جناب مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن مصنف کی عبارت سے ظاہر یہ ہوتا ہے ان المنفعت لیست بمال، اگر منفعت مال ہوتی تو شامل ہوتی مبادلۃ مال بے مال کو، جبکہ یہ استظہار ہے، بس جناب مصنف سے کہا نہیں ہے ایسے. یہ ہو گیا کون سا، چوتھا نقطہ. پانچواں نقطہ کیا ہے، حل یشترط فی العوض ان یکون عینا. کیا یہ پہلے تو ہم نے موضوع کی بات کی، مسمن کی بات کی، مبی کی بات کی، اب بات کریں ثمن کی. جو مشتری دیتا ہے وہ ثمن، عوض، ٹھیک ہے نا، وہ قیمت. ضروری ہے کہ وہ بھی عین ہو، تو تمام کے تمام، بلکہ اکثر فقہاء نے کہا ہے کہ نہیں ضروری نہیں ہے، ممکن ان یکون مالا و یمکن ان یکون منفعتا، اور ہر وہ چیز جس کے اوپر مال کا اصداق آتا ہے، مال صادق آتا ہے، ممکن ہے وہ ساری چیزیں واقع ہو سکتی ہیں. پھر یہاں پر آخر میں جا کر ایک بات آئے گی حقوق کی، کہ حقوق کسے کہتے ہیں. آیا شریعت مقدسہ میں 2 چیزیں، ایک ہے حکم اور ایک ہے حق. حکم اور حق جب بات کرتے ہیں ہم فقہ میں، تو فقہ میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک آتا ہے حکم، ایک آتا ہے حق. کما هو الفرق بینہما، یہ سوال آتا ہے کہ ان الفرق بینہما الحکم هو قابل للاسقاط. حکم کیا ہوتا ہے، اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ ساقط ہو جائے. مثلا نماز ظہر میرے اوپر واجب تھی، ٹھیک، میں نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد ساقط ہو گئی، ایک صورت. دوسری صورت کیا ہے، میرے اوپر مثلا استطاعت ہوئی اور حج واجب ہو گیا، کسی صورت سے وہ استطاعت میرے اوپر سے ختم ہو گئی. جاء الحکم لوجوب الحج ثم سقط،
جیسے استطاعت زائل ہوئی حکم بھی ساقط ہو گیا. یہ ہے حکم. حق کسے کہتے ہیں؟ حق وہ ہے الذی لا یقبل الاسقاط، وہ ہے کہ جو اسقاط کو قبول نہیں کرتا. پہلے معنی یہ آتے، پھر اس میں آتے استثنائیات میں آتے ہیں. نعم ممکن ہونا کا بعض الحقوق اللی یسقط، بعض حقوق ایسے بھی ہیں کہ جو ساقط ہو جاتے ہیں. یہ مستثنیات میں آتے ہیں. وہ آگے پھر بحث آئے گی انشاءاللہ. اور جو آج تعریفات تک کا ذکر کریں گے جو کہ لکھی ہوئی ہے اور کچھ اشکالات ہیں، وہ اشکالات یہاں پہ ذکر کرنا مقصود خاطر نہیں ہے. جب عبارت آئے گی تبھی بہتر رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ رہے ہیں کتاب البیع وَهُوَ فِي الْأَصْلِ، یعنی وَهُوَ الْبَيْعُ فِي الْأَصْلِ كَمَا أَنِ الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ مبادلۃ مال بمال، ایک مال کا دوسرے مال سے کیا کر دینا؟ تبادل کر دینا. والظاہر اختصاص المعوض بالعین، نہیں والظاہر من لفظۃ البیع. یہ ضرور اس میں بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ اس تعریف سے ظاہر ہوتا ہے، مبادلۃ المال بالمال سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن شراح آئے انہوں نے کہا نہیں، مبادلۃ المال بالمال سے نہیں، والظاہر من لفظۃ البیع، لفظۃ بیع سے جو ظاہر ہوتا ہے اختصاص المعوض بالعین، کہ جو شے معوض قرار پا رہی ہے، جو شے مثمن قرار پا رہی ہے، جو شے مبی قرار پا رہی ہے، وہ کیا ہو؟ عین ہو. اگر وہ عین نہیں ہوگی، منفعت ہوگی، فلا یکون بیعا، تو وہ بیع نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ مثلا اجارہ ہو جائے گا. عین کا ہونا شرط ہے. اگر عین نہیں ہے مبی تو بیع نہیں کہلائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اجارہ ہو، ہبہ ہو جائے. منفعت کی مثال اجارہ آگے خود دیں گے، آگے دنیا بھر کی مثالیں ہیں. فلا وظاہر اختصاص المعوض بالعین فلا یؤم ابدال المنافع بغیرها، یعنی فلا یؤم لفظۃ البیع، لفظ بیع عام نہیں ہوگا کس چیز کو؟ ابدال المنافع، کہ جب آپ منافع کو بدل رہے ہو بغیر العین، عین کے علاوہ کسی دوسری چیز سے. ٹھیک ہے نا؟ وعلیہ، یہ بات تھوڑی سی اور کلیئر کریں. ہاں، فلا یؤم البیع ابدال المنافع، کہ جب آپ منافع کو بدل رہے ہوں بغیر العین. ہاں، یعنی دوسرے لفظ ایسے کرتے ہیں فلا یؤم البیع ابدال المنافع بالمنافع، اگر آپ منافع کو منافع سے بدلیں فلا تکون بیعا فتکون اجارۃ وغیر ذلک، یعنی بیع کا شادی کرنے کے لیے عین کا ہونا چاہیے. یہ بات جی. وعلیہ سے مراد وعلی ھذا الظہور، وعلی ھذا الظاہر، وعلی ھذا الاستظہار. ٹھیک ہے نا؟ وعلی ھذا الاستظہار استقر اصطلاح الفقہاء فی البیع، اسی ظہور کے اوپر تمام کے تمام فقہا کے مصطلح مستقر ہے کتاب بیع. جب بھی وہ لفظ یعنی بیع کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ معوض بالعین، ہاں معوض بالعین ہونا چاہیے. نعم، ہاں، ربما یستعمل فی کلمات بعضهم فی نقل غیرها، بسا اوقات استعمال ہوا ہے بعض فقہا کے کلمات میں فی نقل غیر العین، جب غیر عین کو نقل کیا ہے تو بھی انہوں نے اس کو بیع کہا ہے. یہ نقل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کو بیع کہا ہے. بل یظہر ذالک، یہ صرف فقہا تک بات نہیں ہے، اس سے بلند کر رہے بات کو. بل یظہر ذالک، بلکہ جب منافع کا استبدال کیا گیا اس کو بیع کہا گیا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہاں سے؟ بل یظہر ذالک، یہ ظاہر ہوتا ہے من کثیر من الاخبار، بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ جو دلالت کرتی ہے. محمد بن مسلم کی روایت ہے جو دلالت کری اس چیز کے اوپر کہ منافع کے استبدال کو بھی بیع کہا جاتا ہے. من الاخبار
کل خبر جیسا کہ خبر خود ہی مثال دے رہے ہیں، کل خبر الدال علی جواز بیع خدمت المدبر، کہ خدمت مدبر کو بیچنا جائز ہے۔ یہاں سے بیع کا ترجمہ صرف بیچنا نہ کرے، بیع کا ترجمہ یہاں یعنی یہ سمجھانا چاہ رہے کہ اسے خدمت مدبر کو بیچنا بیع کہلائے گا، جبکہ خدمت مدبر کیا ہے؟ منفعت ہے اور عین نہیں ہے، پھر بھی جو خدمت ہے وہ اس سے استفادہ ہے، اور وہ منفعت ہے ولیسا عین نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وبیع سکنت دار، سکنت دار کا بیچنا یعنی اس منفعت کا بیچنا کہ انسان کسی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کسی گھر کو اجارے پہ لیا ہے، اس سکنے دار کو جو بیچ رہا ہے التی لا یعلم صاحبها، کہ جس کے صاحب کو آپ نہیں جانتے۔ مثلا جیسا کہ جناب خوئی صاحب کا جب انتقال ہوا تھا، خمینی صاحب کا جب انتقال ہوا تھا تو یہاں سے ایرانیوں کو بھگا دیا گیا تھا، ویسے لوگوں نے قبضہ کر لی، یہ نہیں پتا کہ کس کا ہے۔ اب یہاں پہ اس کو جو ایجار پہ دے رہا ہے یصدق علیہ انہ بیع، اس کے اوپر صادق آئے گا کہ یہ بیع ہے جبکہ اس میں عین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وَكَأَخْبَارِ بَيْعِ الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةِ وَشَرَائِهَا، اور اسی طریقے سے وہ اخبار جو وارد ہوئی ہے ارض خراجیہ کے بیچنے اور ارض خراجیہ کے شراء کے اوپر، وہ بھی دلالت کرتی ہے اسی مفہوم کے اوپر۔ والظاہر، یہاں سے جناب مصنف کہہ رہے ہیں والظاہر انہا مسامحۃ فی التعبیر، کہ جو کلام فقہا میں نقل منفعت کو بیع کہا گیا ہے، یہ جو اخبار میں نقل منفعت کو بیع کہا گیا ہے لیس بیعا بل ہے مسامحۃ فی التعبیر، تاکہ لوگ جان سکے پہچان سکے کر کیا رہے ہیں، بس ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ ولیس المقصود ہونا کا تعریف البیع اور تعریف الاجارہ اور تعریف البیع، ٹھیک ہے، یعنی گویا وہ ظاہر کر کے جو ہے وہ مصنف یہی کہنا چاہتا ہے کہ نہیں بیع وہی ہے جس میں عین کا وجود پایا جاتا ہو۔ کما ان لفظ الاجارہ، جس طریقے سے لفظ اجارہ کیا ہوتا ہے، یستعمل عرفا فی نقل بعض العیان، بعض موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ عین کو نقل کیا جاتا ہے اور عین کے نقل کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں انہ اجارۃ، کہ یہ کیا ہے، اجارہ ہے، اور نقل عین کو اجارہ نہیں کہا جاتا بلکہ بل یکون ہوا بیع، بلکہ وہ بیع ہوتی ہے اور آپ اسے اجارہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی مسامحہ ہی ہے۔ لفظ اجارہ یستعمل عرفا فی نقل بعض الاعیان کالثمرۃ علی الشجرہ، جیسا کہ ہمارے یہاں کہ باغ ہے دنیا بھر کے، اس میں کیا ہوتا ہے، آم لگا، جیسے آم لگا کسی مالی کو بیچ دیتے ہیں، تو اسے کیا کہتے ہیں، اجارہ کہا جاتا ہے، جبکہ وہ اجارہ نہیں ہے، خود آم وجود خارجی ہے، عین کا وجود ہے اور وہ عین توڑ کے لے جا رہا ہے، اس کے مقابل میں آپ کو پیسے دے رہا ہے، فتکون بیعا ولا تکون اجارۃ، وہ اصل میں بیع اجارہ نہیں ہے، ولکن یسمى انہ اجارہ۔ ٹھیک، وَأَمَّا الْعِوَض، یہ معوض کی بات کی اب تک، معوض کون تھا، جو بائع کے پاس تھا، اما العوض، عوض کیا ہے، جو مشتری کے پاس ہے، جو ثمن ہے، ٹھیک ہے، وَأَمَّا الْعِوَض فَلَا إِشْكَالَ فِي جَوَازِ كَوْنِهَا مَنْفَعَةً، اس میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے، ممکن ہے، جائز ہے کہ یہ کیا ہو، منفعت ہو۔ جواز کا کیا مطلب ہے، یعنی ممکن ان یکون منفعتا وممکن ان یکون عینا وممکن ان یکون کل شیء یصدق علیہ انہ مال فتکون عوضا ویصدق علیہ المالی، رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک، منفعتا کما فی غیر موضع من القواعد، جیسا کہ خود قواعد میں جناب علامہ نے مختلف مواضع میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ وعن التذکرہ، جیسا کہ تذکرہ میں بھی جناب علامہ نے یہ بات کی ہے، وجامع المقاصد، جناب محقق غرقی، ولا یبعد عدم الخلاف فی ہے، جناب مصنف یہاں پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ عوض منفعت ہو، یصدق علیہ انہ بیع، صادق آئے گا، یہاں تک کہ ممکن، جناب علامہ نے کہا، جناب محقق نے کہا، کہہ رہے کہ یہ سارے اسماء کو ترک کرتے ہوئے ہم یہ کہیں گے کہ ممکن ہم یہ کہیں لا توجد الخلاف فی هذا المسئلہ ان العوض یکون بیعا،
فی حالت انہ منفعتان، ٹھیک ہے نا. ولا یبعد عدم الخلاف فی ہے کہ اس مسئلے میں کوئی بھی خلاف نہیں پایا جاتا، یہ بعید تر نہیں ہے کہ ہم اس قول کو کہیں. نعم، ہاں یہاں سے استدراک کریں جناب مصنف اپنے اس قول کا ولا یبعد عدم الخلاف فی ہے کا استدراک کر رہے ہیں. کیسے؟ نوسبا الی بعض العیان الخلاف فی ہے کہ اس مسئلے میں خلاف پایا جاتا ہے، بعض اعیان کی طرف اس چیز کی نسبت دی گئی. کہنے کا مطلب کیا ہے جناب والا؟ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی خلاف نہیں پایا جاتا، پھر کہہ رہے ہیں نام استدراک کریں. استدراک کرنے کا مطلب تب واضح ہوتا ہمارے اوپر جب آپ ایک کتاب میں ایک دعویٰ کر دیتے لا توجد فی الخلاف، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کتاب مکمل کر لی تھی، آپ جستجو کرتے جا رہے تھے، آپ کے اوپر واضح ہوا اور آپ نے کتاب الاجارہ میں جا کے پھر ہمیں بتلایا کہ نہیں اس میں خلاف واقع ہے. آپ فوراً خود ہی ذکر کر رہے ہیں اور فوراً آپ بتا رہے ہیں کہ خلاف آ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خلاف ہے اس خلاف کی کوئی وقعت نہیں ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا، اس خلاف کی ہمارے نزدیک کوئی وقعت اور اوقات نہیں ہے. نام نوسبا الی بعض العیان، ہاں خلاف کی نسبت دی گئی ہے بعض اعیان کی طرف. ناصب کون ہے اس میں؟ جناب کاشف الغطا، ٹھیک ہے نا، جعفر کاشف الغطا ناصب ہے، اور منصوب علیہ کون ہے؟ وحید بابانی. اور منصوب شے منصوب کیا ہے؟ هو القول بالخلاف، ٹھیک ہے نا. نعم نوسب الخلاف فیہ الی بعض العیان، بعض اعیان کی طرف اس میں نسبت کے خلاف دی گئی ہے. شیخ کبیر کون ہے؟ نوسبہ کے لوگوں ہے، کیا نام بتایا آپ نے؟ نوسبہ کس کی نسبت دی گئی ہے؟ جناب کاشف الغطا. ہاں وَلَعَلَّهُ، یہاں لعلہ سے جناب مصنف آ رہے ہیں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نسبت کے خلاف نسبت خلاف ان کی طرف دی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُ لَمَا اشْتَهَرَ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ، جو کہ کلام فقہا میں مشہور ہوا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اس قول کے قائل ہوئے. کیا مشہور ہوا ان کے کلام میں؟ من بیانیہ ہے. أَنَّ الْبَيْعَ لِنَقْلِ الْآيَاتِ، بے کسے کہتے ہیں؟ نقل آیان کو کہتے ہیں. جب بے نقل آیان کو کہتے ہیں، ہم نے بے کے 3 معنی لیے تھے. تیسرے معنی کیا تھے؟ هو المعاملہ التي جرى بین الامر بین الزید والامر، ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے مبی کے لیے شرط ہے ان یکون عینا، کذالک یشترط للعوض ان یکون عینا. یہ جناب بہبہائی کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا. من ان البیع لنقل العیان، اس لیے کہ فقہا کے یہاں یہ قاعدہ سمجھ لیں، قاعدہ کلیہ مشہور ہے کہ بیع کہتے ہی نقل آیان کو، سوا ان کان من طرف البائع او من طرف المشتری لا توجد الفرق بین المعوض والعوض. ٹھیک، آگے والظاہر. اب یہاں سے جناب مصنف یہ جو ان کا استظہار ہے نا، اس کا جواب دے رہے ہیں. والظاہر سے جناب مصنف ان البیع لنقل العیان کا جواب دے رہے ہیں. جواب کیا ہے؟ والظاہر ارادۃ الفقہاء بیان المبی. جب فقیہ کہہ رہے تھے کہ بیع کا نام ہی نقل آیان ہے، وہ ارادہ کر رہے تھے کس چیز کا؟ بیان المبی، مبی کو بیان کرنے کا. ولیسا لبیان العوض، وہ عوض کو بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ معوض کو بیان کر رہے تھے. وہ جو لفظ بیع تھا اس بیع سے مراد مبی تھا، نہ کہ مبی والعوض دونوں تھا. مسمن تھا، سمن نہیں تھا. جی سمن نہیں تھا، مسمن تھا. ہاں نظیر قول ان کے جیسا کہ انہوں نے اس اجارے کے مسئلے میں کہا ان الاجارہ لنقل المنافع. اجارہ کسے کہتے ہیں؟ منافع کے نقل کرنے کو. جب کہ پیڑ کے اوپر جو آپ نے پھل بیچے ہیں وہ منفعت نہیں ہے بلکہ عین ہے.
اس کو بھی آپ اجارہ کہہ رہے ہیں، اس کو بھی اجارہ کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ کیا ہے؟ بے ہے۔ اس کی مثال اسی طریقے سے ان الاجارۃ لنقل المنافع، جیسا کہ ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا علماء کی طرف سے کہ اجارہ نام ہے منافع کو نقل کرنے کا، ویسے ہی بے نام ہے آیان کو نقل کرنے کا۔ یہ پہلی بات ہوئی کس کی؟ معوض کی، بے کے اندر معوض کی بات ہوئی، پھر ہوئی عوض کی بات۔ اب آ رہے ہیں عمل حر کے اوپر کہ عمل حر کو آیا عوض قرار دیا جا سکتا ہے کہ نہیں دیا جا سکتا؟ اگر آپ جواز کے قائل ہوں گے تو کیا صورت ہونی چاہیے، اور اگر عدم جواز کے قائل ہوں گے تو کیا آپ کی علت ہونی چاہیے؟ کہہ رہے ہیں وَأَمَّا عَمَلُ الْحُرِّ، لیکن جو حر کا عمل ہے، حل یمکن ان یکون عوضا، آیا ممکن ہے کہ وہ عوض قرار پائے؟ فَإِن قُلْنَا، پس اگر ہم یہ کہے انہو یعنی انا عمل الحر قبل المعاوضۃ علیہ، معاوضے سے پہلے، جب اس کے اوپر معاوضہ ہو رہا تھا اس سے پہلے، من الاموال، وہ اموال میں سے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک آدمی آیا، آنے کے بعد سید سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے عمل مجھے، آپ فلاں کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ فلاں کتاب لکھ دیں، آپ کی جو کتابت ہے یہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں اس عملیت کو، عملیت کتابت کو خریدنا چاہتا ہوں، کہ آیا یہ عملیت کتابت عوض قرار پا سکتی ہے کہ نہیں؟ کہا اگر کتابت کو قبل وقوع عقد البیع مال شمار کریں گے فتکون جائز ولا اشکال فی، اور اگر اس کتابت کے اوپر مالیت کا مصداق نافذ نہیں ہوتا فلا تکون عوضا۔ دو صورتیں، پہنچ گئی بات کہ نہیں؟ ٹھیک، دیکھ لیں۔ اگر وقوع بیع سے پہلے اس کا مالیت ہونا ثابت تھا، ہاں، اگر آپ کتابت کو عقد سے پہلے بھی مالیت میں شمار کرتے ہیں فلا اشکال، اگر کتابت کو قبل العقد مالیت شمار نہیں کرتے تو جائز اشکال۔ اما یعنی یہ مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ مسئلہ اتفاقی نہیں ہوگا، مسئلہ اختلافی ہوگا۔ یا اختلافی کا کیا مطلب؟ مسئلہ مبنائی ہوگا۔ مبنائی کیا مطلب؟ یعنی ہر وہ شخص جو یہ مبنا قرار دیتا ہے کہ عمل الحر مال، حر کا عمل مال ہے، فیقول ویکون عوضا، اور ہر وہ انسان کہ جو اسے مال شمار نہیں کرتا اس کا مبنا یہ ہے کہ یہ مال نہیں ہے، فلا یکون عوضا۔ وَأَمَّا عَمَلُ الْحُرِّ فَإِنْ قُلْنَا أَنَّ عَمَلَ الْحُرِّ قَبْلَ الْمُعَاوِضَةِ عَلَيْهِ مِنَ الْأَمْوَالِ، اگر ہم اس قول کے قائل ہو جائے کہ حر کا عمل معاوضے سے پہلے اموال میں سے ہے فلا اشکال، کوئی اشکال نہیں، یعنی یکون عوضا، تو یہ عوض قرار پا سکتا ہے۔ وَإِلَّا یعنی وَإِن لَّمْ نَقُلْ قبل المعاوضۃ علیہ من الاموال، اگر ہم اس چیز کے قائل نہ ہوں ففی اشکال۔ کیوں اشکال ہے؟ اس لیے کہ بے کی تعریف کیا کی ہم نے؟ مبادلۃ المال بالمال، اگر کتابت مال ہی نہیں ہے تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ عقد کیسا ہے؟ ہاں، من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضہ، اس حیثیت سے کہ احتمال قوی پایا جاتا ہے۔ کس چیز کا احتمال قوی پایا جاتا ہے؟ کہ جو دونوں عوض پائے جا رہے ہیں بیع کے اندر معاوضے سے پہلے کیا ہونے چاہیے؟ ان تکون کلتل شیئین مالا، کہ وہ دونوں کی دونوں چیز کیا ہونی چاہیے؟ مال ہونی چاہیے۔ کما یدل علیہ ما تقدم عن المصباح المنیر، جیسا کہ مصباح منیر میں بھی یہی بات، یعنی قبل العقد اگر حقوق مالیت ہو رہا ہے تو اسے عوض قرار دے سکتے ہیں، وہی لفظ۔ یعنی یہ مسئلہ، اس مسئلے کا اثبات اور نفی خود تعریف اصل سے ہوگی، جو کہا مبادلۃ المال بالمال، اسی سے ہوگی۔
وَأَمَّا الْحُقُوقُ، اب مسئلہ آ گیا یہاں پہ حقوق کا کہ حقوق آیا یہ عوض قرار پا سکتے ہیں کہ نہیں پا سکتے. ٹھیک ہے، ایک آدمی کے پاس آپ گئے، جانے کے بعد کہنے لگے میں نے سید کے ساتھ مل کے جو ہے زمین خریدی ہے، میرے پاس حق شفا پایا جاتا ہے، آپ خریدیں گے؟ حق شفا آپ خریدیں گے؟ اب آیا یہ عوض مقابل عین پا سکتا ہے کہ نہیں یہ حق؟ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں حق کی 3 قسمیں. پہلا حق ایسا ہے کہ جو قابل اسقاط نہیں ہوتا، جو سب سے پہلی تعریف ہے ان الحق لا يقبل الاسقاط، حق اسقاط کو قبول کرتا ہی نہیں ہے، یعنی جب اسقاط کو قبول نہیں کرتا فلا تقبل المعاوضہ، تو معاوضے کو قبول نہیں کرے گا. وَإِذَا لَا تَقْبَلُ الْمُعَاوِضَةَ فَلَا تَكُونُ مِنْ طَرْفِ الْبَيْعِ، جب معاوضہ نہیں ہو سکتا تو طرف بیع بھی قرار نہیں پا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک چیز کو لینا ہے، ایک چیز کو دینا ہے. مبادلۃ المال بالمال باب مفاعلہ سے ضروری ہے کہ اشتراک پایا جائے. ٹھیک، پہلی صورت یہ ہے. دوسری یہ دوسرے حقوق ایسے جو قابل اسقاط ہیں لیکن قابل معاوضہ نہیں ہے. قابل اسقاط کیا ہے؟ مثلا پہلے والے کی مثال جو قابل اسقاط نہیں ہے وہ حق ولایت ہے اور حق حضانت ہے، خود ہی آ رہا ہے. دوسرے کی مثال جو قابل اسقاط ہے لیکن قابل معاوضہ نہیں ہے. جب قابل معاوضہ نہیں ہے فلا تکون طرفا من البیع، بیع کی طرف قرار نہیں پایا جائے. وہ کیا ہے؟ شفا ہے، حق شفا ہے. مثلا میں نے اور آپ نے مل کے زمین خریدی تھی، اب آپ چاہیں تو اس حق کو ساقط کر سکتے ہیں کہ میں اپنے اس حق کے شفاعت کو، حق شفاعت کو ساقط کرتا ہوں، لیکن آپ اس کو جا کے وہاں پر بیچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ یقبل الاسقاط ولا یقبل المعاوضہ، معاوضے کو قبول نہیں کرتا. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا حق ایسا ہے قابل للنقل والاسقاط، جو نقل کو بھی قبول کرتا ہے اور اسقاط کو بھی قبول کرتا ہے. معنی کیا ہے؟ یعنی یقبل المعاوضہ، معاوضے کو قبول کرتا ہے. لیکن معاوضے کو قبول کرنے کی ایک خاص صورت ہے، وہ جب آئے گی تب بتلاؤں گا انشاءاللہ. اب کہہ رہے ہیں اما الحقوق فإن لم تقبل المعاوضہ بالمال، اگر یہ حقوق ان حقوق میں سے ہیں کہ جو مال کے ذریعے معاوضے کو قبول نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ حق الحضانہ ہے، حق الولایت ہے. حق الحضانہ جانتے ہیں؟ اس حق کو کہتے ہیں کہ بچے کی پرورش کا، جیسے ماں کے پاس حق حضانت ہے کہ وہ اپنے بچے کو پالے، اسے بڑا کرے، دودھ پلائے، اس کا رکھوالی کرے، ہر اعتبار سے اس کی دیکھ بھال کرے. حق ولایت جیسے کہ باپ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے بچے کے تمام امور میں اس کا ولی بنا ہے. فلا اشکال، تو اس میں کہہ رہے ہیں کوئی اشکال نہیں ہے. عوض نہ ہونا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ حقوق جو معاوضے کو قبول نہیں کرتے، معاوضہ کیسا؟ بالمال، معاوضہ بالمال قبول نہیں کرتے. ایک صورت کا حق الحضانہ والولایہ، فلا تکون طرف البیع، طرف بیع قرار نہیں پائے گا، لیکن ممکن ہے مثلا حق حضانہ میری زوجہ کے پاس تھا کہ وہ میرے بیٹے کی پرورش کرے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ایسا ہو، خدا نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، طلقت زوجہ کو طلاق دے دیا. جب زوجہ کو طلاق دے دیا، اس نے بچوں کو چھوڑ دیا کہ میرے بس کا نہیں، میں سے پالے خود دیکھ. ٹھیک ہے، مثلا میری پھوپھی آئی، میری پھوپھی نے آ کے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا. یہ حق حضانت ساقط نہیں ہوا تھا، عوض بھی قرار نہیں پا سکتا، لیکن مجانی صورت میں اگر کوئی حق کو آ کر انجام دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حق حضانت اور حق ولایت میں صاحب حق کے لیے کوئی منفعت نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے وہ ہے، مطلب بچے کے لیے منفعت ہے تاکہ وہ بڑھ جائے، پڑھ جائے، یعنی باپ کے اعتبار سے وہ اسے بلند ترقی یافتہ بنا سکے، ماں کے اعتبار سے اسے پال سکے، کھول سکے. فلا اشکال. وَكَذَا لَوْ لَمْ تَقْبَلُ النَّقْلَ، اور اسی طریقے سے وہ حقوق جو نقل کو
قبول نہیں کرتے. کا حق و شفا، شفاعت کا حق، وہ حق الخیار، خیار کا دنیا بھر کے حق خیار ہے، حق غبن ہے، وہ سارے جو گزرے. ہاں کیوں؟ اچھا لأن البیع تملیک الغیر. جب یہ حقوق معاوضے کو قبول نہیں کرتے ایک صورت، نقل کو قبول نہیں کرتے دو صورت. جب یہ نقل کو اور معاوضے کو قبول نہیں کرتے فلا تکونان طرفی العقد، تو عقد کے طرف میں قرار نہیں پا سکتے. کیوں نہیں قرار پا سکتے؟ علت بتا رہے لأن البیع تملیک الغیر، اس لیے کہ بیع نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ غیر کو کسی شے کا مالک بنا رہے ہیں. جب آپ ایک چیز لے رہے ہیں تو ایک چیز دے رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے جب حق کا مسئلہ آئے تو سامنے والا آپ کو کچھ دے، لیکن آپ اس کے مقابلے میں اسے کچھ بھی نہیں دے رہے، کیونکہ یہ حقوق کیا ہیں سارے کے سارے جو معاوضے کو قبول نہیں کرتے، نقل کو قبول نہیں کرتے، تو کیسے دیں گے؟ اور بے نام کس چیز کا ہے؟ تملیک الغیر کا نام ہے. فلا يصدق ان الحق ان يكون عوضا. ٹھیک. اب ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا کیسی بات کرتے جناب والا کہ یہ تملیک غیر ہے اور جی یہ طرف بے میں واقع نہیں ہو سکتے. دین کی بھی تو مثال لے لیں آپ. تمام کے تمام فقہا یہ کہتے ہیں اپنی کتابوں میں مسائل منتخبہ میں یا منہاج الصالحین میں سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر دائن مدین کو وہ حق سپرد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مثلا ان سے میں نے $1000 لیے تھے، ٹھیک ہے، $1000 میرے پاس سے میں دے دوں. انہوں نے سوچا اس سے پیسے نہیں نکل سکتے. انہوں نے آگے مجھ سے کہا جناب والا ایسا کریں آپ $1000 چھوڑیں، میں اس $1000 کو $900 میں آپ کو بیچتا ہوں. $900 میں بیچتا ہوں. بیچنا لینا دینا ہونا چاہیے نا. میرے پاس جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو میں خرید کیا رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا، میں خرید کیا رہا ہوں. عبارت سے بالکل واضح ہو جائے گا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں. ضروری ہے کہ دونوں کے دونوں بائع اور مشتری ایک چیز کو لے ایک چیز کو دے. بیع و شرع ہونا چاہیے، یعنی مفالہ ہونا چاہیے. جب مفالہ نہیں پایا جائے گا تو بیع نہیں ہوگی. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائن مدین کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اس حق دین کو لے لیں، جو دین کا حق ہے اسے لے لیں، اور اس حق کو بیچتا ہوں میں آپ کو $900 میں، جبکہ $1000 تھے. سارے کے سارے علماء فقہا کہتے ہیں فیکون صحیح، یہ بیع صحیح بات ہے، قرار پائے گی. کیسے؟ کہہ رہے ہیں ولا ينتقض، یہ جو علت ہم نے بتائی ہے لأن البیع تملیک الغیر، یہ جو علت ہم نے بتائی ہے یہ منتقض نہیں ہوتی، نہیں ٹوٹتی ہے. کس چیز سے؟ ببیع الدین، دین کے بیچنے سے. کس کو بیچنا ہے دین کو؟ الا من ہوا علیہ، کہ جس کے اوپر دین ہے، یعنی میرے اوپر دین ہے، آپ اس دین کو مجھے ہی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیوں؟ لأنہ لا مان من کونہ تملیکا فیسقط، اس لیے کہ کوئی ممانعت نہیں پائی جا رہی ہے من کون دین تملیکا فیسقط، کہ یہ دین جو ہے تملیک ہو جائے اور ساقط ہو جائے. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دائن تھے یہ مدین کے پاس آئے، مدین کے پاس آنے کے بعد کہنے لگے میرا حق تیرے اوپر $1000 کے اوپر تیرے ذمے میں ثابت ہے، میرے ذمے میں ان کا حق $1000 میں. یہ کہہ رہے اس حق کو $1000 کے حق کو میں $900 میں بیچ رہا ہوں. کہہ رہے جیسے انہوں نے یہ حق مجھے دیا فملکت هذا الحق، یہ حق کا میں مالک ہو گیا. جب حق کا مالک ہو گیا فیسقط بشراء ب9 اور آتے 900 ورقے میں یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ساقط ہو سکتا ہے. ٹھیک نا، خرید و فروش اس کی ہو سکتی ہے. یہ نہیں سمجھ کلیئر نہیں ہوا. یعنی یہاں پہ تملیک الغیر ہو گئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے تملیک الغیر ہے، حق شفا میں تملیک الغیر نہیں ہو رہی ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ولا ينتقض ببیع الدین، دین والا کی اس میں یہاں پہ تو تملیک الغیر ہو گئی. تملیغ کیسے ہو رہی ہے؟ تملیغ کیسے ہو رہی ہے کہ یہ جو دائن ہے
یہ مدین کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میرا حق آپ کے ذمے میں ہے ثابت $1000 والا، میں اس $1000 کے حق کو آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور یہ جیسے میرے سپرد کیا $1000 کا، مطلوب کیا ہے ان کا مطلوب ہے $900، ٹھیک ہے، حق ہے میرے ذمے میں $1000، ٹھیک ہے، 1000 کے مقروض ہے، ہاں، فملکت هذا الحق المطلوب بعشرة اوراق، یہ جو 10 ورقے والا حق ہے نا، اس کا میں مالک ہو گیا، اور اس 10 ورقے کا جیسے مالک ہوا، ففی امکانی ان اسقط هذا الحق وابيعه ب9 اوراق، 9 ورقے میں بیچ دوں گا، چونکہ ملکیت ہو گئی، انہوں نے کہا میں اس حق کا آپ کو مالک قرار دے رہا ہوں، میں مالک بنا فیض ساقط ہو جائے گا، یعنی یہ ان حقوق میں سے الذی یقبل الاسقاط، جو اسقاط قبول کرتے ہیں، اسقاط کو قبول کرتے ہیں مگر نقل کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ کیسے نہیں نقل قبول کرے گا نا، کیسے؟ نقل کیا تو پھر کیسے ہو گیا؟ نقل کہاں کیا؟ حق آپ کا میرے ذمے میں ہے نا، نقل کیوں نہیں کیا؟ نقل ہے اس میں، نقل کیوں نہیں؟ پھر تملیک الغیر کیسے ثابت ہوئی؟ تملیک الغیر کیوں نہیں؟ آپ نے جب نقل کیا تبھی تو تملیک غیر ہو رہی ہے، بغیر نقل کے تملیک غیر کیسے ہوگی؟ جب نقل کریں گے تبھی تو تملیک ہوگی، بھائی بغیر نقل کے تملیک نہیں صادق آ سکتی کسی بھی صورت میں، نہیں آئے گی، ضروری ہے کہ نقل ہو، اس کا مرحلہ ہی بات والا ہے، تدریجی مسئلہ ہے نا، کہ پہلے تملیک ہو، پہلے نقل ہو پھر تملیک ہو، اس کے بغیر تو صادق آئے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، لأن الدین لا مان من کونہ تملیکا فیسقط، کہ وہ اس کا مالک بن جائے اور وہ ساقط ہو جائے، تو تملیک ہو رہی ہے نا، اور تملیک کب ہو رہی ہے؟ جب نقل واقع ہوتی ہے، ولذا بس یہی وجہ بنی جعل الشہید فی قواعدہ الابراء، کہ جناب شہید اول نے اپنی کتاب قواعد میں اس دین اور مدین والے مسئلے کو ابراء سے تعبیر کیا ہے، اسقاط اور تملیک سے نہیں تعبیر نہیں کیا، اسقاط اور تملیک سے تعبیر نہ کرتے ہوئے صرف اور صرف ابراء سے تعبیر کیا ہے، کہا جب یہ حق انہوں نے مجھے دے دیا اور ساقط ہو گیا اور $900 میں نے دے دیا اور میں بری ذمہ ہو گیا، حل ہی اسقاطون او ہے تملیکون، آیا یہ اسقاط ہے، فکان شہید مردد تھے، انہوں نے آخری مسئلے میں غور و فکر کے بعد وہ اس مسئلے پر پہنچے کہ میں حکم نہیں لگا سکتا آیا یہ تملیک ہے کہ اسقاط ہے، فجعلہ ابراء، تو اس کو ابراء قرار دیا اپنی کتب فتویہ، کہا یہ مسئلہ ابرائی ہے نہ کہ تملیک اور اسقاطی ہے میرے نزدیک، کیوں؟ اس لیے کہ میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں کہ اسے تملیک کہوں کہ اسقاط کہوں۔ والحاصل، یہ جو اتنی بحث ہم نے بتائی ہے اور پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ انہو یعقل ان یکون مالکا لما فی ذمتہ، یہ جو دین کا مسئلہ بھی گزرا ہے نا، تعقل والی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، ان یکون مالکا، کہ وہ شخص مدین ممکن ہے کہ مالک ہو کس چیز کا؟ لما فی ذمتہ، جو اس کے ذمے میں ہے، بھائی میرے وہی مقروض تھا وہی اس کا پھر مالک بھی بنا، آسان تو بھائی میرے ذمے میں $1000 تھے ان کے، انہوں نے کیا کیا؟ جعلتنی مالکا، مجھے مالک قرار دے دیا، فسقط، ٹھیک ہے نا، جبکہ ہاں جبکہ مالک کون تھا؟ مالک اصل میں یہ تھے لیکن انہوں نے مجھے قرار دے دیا، اب جب مالک قرار دیا تھا لما فی ذمتہ، جو کہ اس کے ذمے میں ہے، فَيُؤَثِّرْ تَمْلِيكُهُ السُّقُوطَ، تو اس کا تملیک کا اثر یہ ہوا کہ وہ ساقط ہو جائے گا، قرضدار ہونا چاہتا ہاں، وَلَا يُوقَلْ أَن يَتَسَلَّطَ عَلَى نَفْسِهِ، اب یہ عبارت یہ دین سے مقترن نہیں ہے، یہ عبارت مقترن ہے ان حقوق سے جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ یہ معاوضے کو قبول نہیں کرتے بالمال یا نقل کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، ولا یوقل، اور تعقل نہیں کیا جا سکتا ان یتسلط الانسان علی نفسہ،
کہ حق شفا میں جاؤں ان کے پاس اور جا کر کہوں حق شفاعت آپ خرید لو، یعنی تسلیط الغیر علی نفس ہی کر رہا ہوں میں. حق شفا جب بیچ رہا ہوں تو یہ تسلیط الغیر علی نفس ہی کر رہا ہوں. و تسلیط الغیر علی نفس ہی قبیح شرعان، شرعی اعتبار سے قبیح ہے. فلا یقبل، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گی. ولا یقبل، اور نہیں تعقل نہیں آ سکتی. تو یہ کس سے مربوط ہے؟ یہ حقوق سے مربوط ہے یہ والی عبارت. ولا یعقل ان یتسلط علی نفسہ. والسر، راز کیا ہے اس میں جناب والا؟ ان ھذا الحق سلطنۃ فعلیۃ، کہ یہ جو حقوق جتنے ہیں جو معاوضے کو قبول، معاوضہ بالمال قبول نہیں کرتے، نقل کو قبول نہیں کرتے، یہ کیا ہے؟ کہاں گئی بات؟ ان ھذا الحق سلطنۃ فعلیہ، یہ انسان کی سلطنت فعلیہ ہے جو اس کے پاس پائی جاتی ہے. لا یعقل، جس میں تعقل نہیں کیا جا سکتا. کس بات کا؟ قیام و طرفیہا بشخص واحد، کہ اس کے دونوں طرف ایک ہی شخص میں پائے جاتے ہیں. کیا مطلب کیا ہے؟ ایک حق ہے، ایک مالک کے حق ہے، ایک ذو الحق ہے، ایک حق علیہ، یعنی ایک باپ ہے ایک بیٹا. حق ولایت میں ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے، حق حضانت میں ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حقوق کے اندر ضروری ہے کہ دو طرف ہو. ان یکون شخصان، ایک اس میں مالک ہو، دوسرا اس کا مملوک ہو، یعنی ایک صاحب حق ہو، ایک حق علیہ ہو، ایک ذو الحق ہو، ایک حق علیہ ہو. لیکن ملکیت میں کیا مسئلہ ہے؟ ملکیت میں یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی انسان دو طرف، یعنی لا توجد فیہ شرط الاثنینیہ، اس میں دو کی شرط نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ ان یکون الانسان مالکا لشیء مملوک، کہ انسان مملوک شے کا مالک ہو. عبارت پڑھ لیں بالکل واضح ہو جائے گا. ان ھذا الحق سلطنۃ فعلیۃ، یہ حق سلطنت فعلی ہے. ولا یعقل ان یتسلط علی نفسہ، کیوں؟ لانه قبیح. والسر ان ھذا الحق سلطنۃ فعلیۃ لا یعقل قیام طرفیہا بشخص واحد، ایک ہی انسان صاحب حق اور حق علیہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ لأنها یوجب اجتماع العنوان متضاد ہیں. دو عنوان دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے سے، اس چیز کا سبب بنتا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی انسان ولی ہے اور وہی مولا ہے، یعنی صاحب بھی اور مملوک بھی ہو. ہاں ایک ہی انسان صاحب نہیں، وہ تو اس میں آئے گا. من لہ الحق ہو من علیہ الحق، ہاں یہ نہیں، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ من لہ الحق شے آخر ہے، من علیہ الحق شے آخر ہے. فیکون فیہ شرط الاثنینیہ، اس میں اثنینیت کی شرط ہے. عمل فی الملکیہ لیس فیہ شرط الاثنینیہ. کیسے؟ ابھی بتا رہے ہیں. بخلاف الملک، ملک کے برخلاف. فإنها یعنی فإن الملکیت نسبت بین المالک والمملوک، یہ ایسی نسبت ہے جو مالک اور مملوک کے درمیان ایک نسبت اضافی پائی جا رہی ہے. یہ موبائل آغروہی کا ہے تو یہ موبائل اور آغروہی کے درمیان کیا نسبت ملکیت پائی جا رہی ہے. بیک کس چیز کا نام ہے؟ ہوا وجدان الاضافت بین الشیئین، بین الملکیت والمملوک. جی بین الملکیہ والمالک. فإنها نسبت بین المالک والمملوک ولا يحتاج الى من يملك له، ملکیت میں اس دوسرے شخص کی احتیاج نہیں ہوتی جس کے اوپر کیا کریں آپ اپنی ملکیت کریں. ولا يحتاج الى من يملك له، کہ جس کے اوپر آپ ملکیت کریں. حتى يستحيل اتحاد المالک والمملوک علیہ، یہاں تک کہ آپ یہ کہیں کہ محال ہے ان يكون المالک والمملوک فی شیء واحد. ففہم، آپ کو چاہیے کہ اس میں غور و فکر کریں، یہ ففہم انہی کے لیے چھوڑ دیں. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْقَابِلَةُ لِلْانتِقال، دو حق بتا چکے، تیسرے حق پہ آ رہے ہیں. وَأَمَّا الْحُقُوقُ الْقَابِلَةُ لِلْانتِقال، کا حق تحجیر، جیسے کہ تحجیر کا حق ہے. وَنَحْوِهِ، اس کے معنی دوسرے حقوق ہے. فَهِيَ
وَإِن قُبِلَتِ النَّقْلُ وَقُبِلَتْ بِالْمَالِ فِي الصُّلْحِ، اگرچہ یہ حقوق ان حقوق میں سے ہے جو نقل کو قبول کرتے ہیں، اور قُبِلَتْ بِالْمَالِ، مال کے ذریعے نقل کو بھی قبول کرتے ہیں، کہاں؟ صلح میں. إِلَّا أَنَّ فِي جَوَازِ وُقُوعِهَا عِوَضًا لِلْبَيْعِ إِشْكَالٌ، لیکن اس کے باوجود کہ یہ نقل ہوتے ہیں اور مال کو بھی قبول کرتے ہیں، پھر بھی ان کے عوض قرار پانے میں اشکال پایا جاتا ہے کہ یہ بیع کے مقابل میں یعنی معوض کے مقابل میں عوض قرار پائے. کیوں؟ من بیانیہ ہے. من اخذ المال فی عوض المبایعہ لغتاً و عرفاً، اس لیے کہ بیع کس چیز کا نام ہے؟ اخذ المال فی عوض المبایع. جب مبایع یعنی اسم لے کے آئے بیع کے لیے جو شامل ہے مبی کو بھی اور عوض کو بھی، مبایع اس لیے لے کے آئے دونوں کو شامل ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کس چیز کی شرط ہے؟ کہاں گیا؟ ہاں، من اخذ المال، کہ اس میں مالیت کی شرط پائی جاتی ہے کہ مال موخوذ ہو مباعیت کے دونوں عوض میں، لغت کے اعتبار سے بھی کما قال اذا قلنا انه لغت مبادلۃ المال بالمال، جب ہم اسے کہیں کہ یہ لغوی تعریف ہے، اور عرف کے اعتبار سے بھی جب ہم اسے کہیں کہ اصل سے مراد اصل زمنی قبلی ہے. جی، ما ظہور کلمات الفقہاء، جبکہ فقہا کے کلمات ظاہر ہیں، کس چیز کے بارے میں ظاہر ہیں؟ فی حصر الثمن فی المال، کہ ثمن کیا ہے؟ انہ محصور فی المال، ثمن مال میں محصور ہے. اس کو بریکٹ کو چھوڑ دیں، مطلب ادھر کا ادھر ہو جائے گا، آپ بعد میں یعنی مباحثے کے بعد دیکھ لیں گے اگر ضروری ہوگا تو. ما ظہور کلمات الفقہا، جبکہ فقہا کے کلمات ظاہر ہیں، کس چیز میں ظاہر ہیں؟ ان العوض لا بد ان یکون مالا، کہ عوض کیا ہے؟ ضروری ہے کہ وہ مال ہے. فی حصر الثمن فی المال، کہ ثمن کیا ہوگا؟ وہ مال ہی ہوگا. ثم الظاہر انا، اب یہاں سے ایک ظہور بتا رہے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے احل اللہ البیع، قرآن مجید میں آیا ہے وذرع البیع سورہ جمعہ میں، یا اس کے علاوہ دوسری روایات ہیں یا آیات ہیں، جہاں جہاں پر بھی لفظ بیع آیا ہے، آیا اس لفظ سے مراد یہ وضع شرعیہ ہے یا متشرعیہ ہے؟ کون سی وضع مراد ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سی بھی مراد نہیں ہے. ثم الظاہر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیہ ولا متشرعیہ، نہ اس کے لیے حقیقت شرعیہ ہے نہ متشرعیہ ہے. کیوں نہیں ہے؟ پھر آپ کو اصل کی طرف پلٹنا پڑے گا، پورا کا پورا معاملہ وہیں جا کے حل ہوگا، کیونکہ اصل سے مراد یہاں پہ اصل لغوی نہیں ہے بس، بلکہ اصل زمن عرفی ہے قبل الاسلام. اور یہ بیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے اسلامیہ میں اس کو لفظ عرفی سے لفظ شریعت میں منتقل نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ حقیقت شریعہ کے قائل ہوں، یا اس کے بعد ائمہ علیہم السلام نے یا اصحاب نے اس کو نقل یعنی استعمال عرفی سے استعمال شریعہ میں منتقل نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ یہ کہیں کہ نقل متشرعہ حقیقت متشرعہ ہے. تو اس میں احل اللہ البیع میں جو بیع ہے، وذرع البیع میں جو بیع ہے، یا جو دوسری روایات وارد ہوئی ان میں جو بیع ہے، ان لفظ البیع فی تلک الموارد لیس له حقیقت شرعیہ ولا متشرعیہ بل ہی حقیقت عرفیہ التي جرت من زمن القدیم الی الان. یعنی اس میں عرف کو ہی انہوں نے معیار بنایا ہے، ہاں، شریعہ کو بنایا نہ متشرعہ کو بنایا. رسول خدا نے اس میں آگے کچھ نہیں کیا ہے، جیسے تھا ویسے کہ ویسے چھوڑ دیا. بل هو باق علی معناه العرفی، بلکہ لفظ بیع اپنے معنی عرفی پر اب تک باقی ہے. کما سنوضح انشاءاللہ الا ان الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه، جبکہ
حقیقت شریعہ اس میں ثابت نہیں ہے، حقیقت متشرعہ اس میں ثابت نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جب تدوین کتب کی بات آئی اور علماء نے استدلالات کیے، جب بھی وہ اپنی کتاب لکھنے بیٹھے تو انہوں نے ایک نئی حقیقت بیان کی بے کی، وہ کیا؟ ان الفقہاء قد اختلفوا فی تعریفہ، تمام کے تمام فقہاء اپنی تعریف میں بے میں مختلف قرار پائے، انہوں نے مختلف تعریفیں اس کی ففی المبسوط کتاب مبسوط، والسرائر کتاب سرائر، والتذکرہ وغیرہ، جتنے بھی کتابیں اور ان کے مصنف کیا کہا انہوں نے؟ یعنی البیع ہوا انتقال عین من شخص الى غیرہ بعوض مقدر علی وجہ التراضی، کہ بے کسے کہتے ہیں؟ انتقال عین کا منتقل ہونا، من شخص ایک شخص سے، الی غیرہ دوسرے شخص کی طرف، کس شرط کے ساتھ؟ بعوض مقدر علی وجہ التراضی، ایک عوض ہو جس کی مقدار بیان کی گئی ہو اور اس عوض مقدر پر دونوں کے دونوں کیا ہو؟ راضی ہو، علی وجہ التراضی یعنی بائع اور مشتری دونوں کے دونوں راضی ہو، ٹھیک۔ وحیث ان فی ھذا التعریف مسامحۃ واضحۃ، جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تعریف سرائر نے یا مبسوط نے یا تذکرہ والوں نے یا اس کے علاوہ محقق نے جو بھی تعریف کی ہے، ان تعریف میں کیا ہے؟ مسامحۃ واضحۃ، مسامح واضح پایا جاتا ہے۔ کہا مسامح واضح کیا پایا جاتا ہے؟ کہا انہوں نے جو تعریف کی ہے بے کی، کیا کہا؟ البیع ہوا انتقال عین، بے کو انتقال عین سے تعبیر کیا ہے، تو یہ کہہ رہے کہ جناب والا انتقال عین باب انفعال میں لے جا رہے ہیں آپ بے کو، جبکہ بے باب مفعلہ سے، آپ باب مفعلہ کی تعریف کر رہے ہیں باب انفعال کے ذریعے، یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ باب انفعال تدل علی المتابعہ و باب المفعلہ تدل علی الاشتراک۔ کس طریقے سے آپ تعریف کر سکتے ہیں؟ ایک اشکال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ان الانتقال لیس بیع، انتقال بے نہیں ہے، بل الانتقال اثر شرعی، انتقال کسے کہتے ہیں؟ اثر شرعی کو کہتے ہیں جو بے کے بعد آتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں بے ہوا انتقال، تو یہ تعریف صحیح نہیں ہے۔ تیسرا اشکال ان کے اوپر کیا گیا ہے کہ یہ جو بے ہے ہوا مبادلۃ المال بالمال لیس من مقولۃ انفعال بل ہیا من مقولۃ الفعل، کہ بے مقولت فعل میں سے ہے، مقولت انفعال میں سے نہیں ہے۔ مقولہ فعل اور مقولہ انفعال میں کیا فرق ہے؟ کہ مقولہ انفعال اس مقولے کو کہتے ہیں کہ مثلا میں کہوں کہ میں نے قلم کو توڑا، قلم ٹوٹ گیا، قلم کا ٹوٹنا یہ کیا ہے؟ مقولہ انفعال ہے، اور بے کیا ہے؟ بے ہے مقولہ فعل۔ مقولہ فعل کیا ہے؟ یعنی بعتو، یہ فعل بائے جس چیز کو کہتے ہیں وہی بے، فعل بائے جس چیز کے اوپر صادق آتا ہے اسے بے کہتے ہیں، یعنی یہ مقولہ فعل سے ہے۔ مقولہ فعل یعنی مقولہ فعل البائے سے ہے، ولیس من مقولہ الانفعال۔ انتقال عین من شخص الى غیر بعوض مقدر علی وجہ التراضی وحیث ان فی ھذا التعریف مسامحۃ واضحہ عدل الاخرون الى تعریفہم الى تعریفہ الجدید۔ اسی وجہ سے اس مسامح واضح کی طرف سے دوسرے والے جو فقہاء تھے وہ دوسری تعریف کی طرف پلٹ گئے، انہوں نے کیا؟ البیع هو الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال، کہ بے نام ہے ایجاب اور قبول کا جو دونوں کے دونوں دلالت کر رہے ہو انتقال کے اوپر۔ وحیث جناب مصنف کہہ رہے وحیث ان البیع من مقولۃ المعنی دون اللفظ، کہ بے مقولہ معنی میں سے ہے، مقولہ لفظ میں سے نہیں ہے، اور نہ ہی مقولہ قصد معنی سے ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے مقولہ معنی، ایک ہوتا ہے قصد معنی۔
قصد معنی کا مرحلہ تب آتا ہے جب مقولہ لفظ اور مقولہ قصد معنی دونوں ایک ساتھ متصل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. تو جناب مصنف اشکال کرے تعریف پر هو الایجاب والقبول کہ ایجاب اور قبول یعنی یہ جو کہا ہے بیعتو کا یہ جو بیعتو ہے یہ لفظ ہے جناب والا, یہ جو ایجاب ہے یہ لفظ ہے, اور بے لیسا من مقولۃ اللفظ بل ہی من مقولۃ المعنی, مقولہ معنی میں سے یعنی جو چیز وجود میں آئے گی اس لفظ کے ذریعے اسے بے کہتے ہیں, نہ کہ اس لفظ کو بے کرتے ہیں کہیں گے. اور آپ خود ایجاب اور قبول کو کیا کریں بے, یعنی بے تو میں نے کہا بے تو آپ نے کہہ دیا قبول تو کا بے تو اور قبول تو کو کہنا یہی کیا ہے بے ہے, ان تعریف والوں کا کہنا ہے. جبکہ جناب مصنف کہہ رہے ہیں کہ نہ جناب والا یہ مقولہ لفظ ہو جائے گا, جبکہ بے مقولہ معنی میں سے ہے. وَحَيْثُ إِنَّ الْبَيْعَ مِنْ مَقُولَةِ الْمَعْنَى دُونَ اللَّفْظِ لفظ کے معنی مقولہ لفظ میں سے نہیں ہے, مجردن جو لفظ مجرد ہو, ٹھیک ہے نا, او بشرط قصد المعنی یا جب اس لفظ سے معنی کا قصد کیا جائے. وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہوتا لَمْ يُقَلْ إِنشَاءُ الْبَيْعِ بِاللَّفْظِ, ٹھیک ہے نا, تو لفظ کے ذریعے بے کا انشاء کرنا تعقل ہی نہیں کیا جا سکتا. جب یہ اشکال جناب مصنف نے کیا عدل جامع المقاصد لا تعریف ہی الجدید, تو جناب جامع المقاصد ایک نئی تعریف کی طرف چلا گیا. اسی وجہ سے معطات کی بحث آئی ہوئی ہے, کیونکہ معطات میں لفظ بالکل نہیں. ہاں ابھی وہ خود ہی اشکال کر رہے ہیں. الا تعریف ہی الجدید, وہ اپنی ایک نئی تعریف کی طرف گئے. انہوں نے کہا ہوا البے ہوا نقل العین بصیغۃ مخصوصہ, صیغہ مخصوصہ سے مراد ہوا بے, ٹھیک ہے نا, یہ واضح رہے کہ عین کا نقل کرنا لفظ بیعتوں کے ذریعے, اسے کیا کہتے ہیں بے کہتے ہیں. وہ یرد والے جناب مصنف کہتے ہیں اس تعریف کے اوپر تین اشکال ہمارے وارد ہوتے ہیں. ہاں تین اشکال کم از کم دو ہو سکتے, تین بھی ہو جائے, ہو سکتے چار بھی ہو جائے اگر تدقیق کریں گے تو. ویرد والے اس کے اوپر اشکال وارد ہوتا ہے کیا ما ان النقل لیس مرادفا للبیع. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تعریف میں کہا نقل البیع, یہ جو لفظ نقل لے کے آئے نا بے کی تعریف میں, یہ بے کے مرادف نہیں, ٹھیک ہے نا. تعریف کے لیے ضروری کیا ہے ان یکون المعرف اجلا واظہر من المعرف. ہم نے پڑھی ہے منطق میں کہ ضروری ہے معرف سے اجلا بھی ہو اظہر بھی ہو. اگر وہ اجلا اور اظہر نہیں ہے تو شیء مجہول کے ذریعے تعریف کیسے کریں گے آپ, ممکن ہی نہیں. ضروری ہے کہ وہ شے کم از کم اس کے مساوی ہو, جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے زیادہ بلند ہو, اجلا ہو اظہر ہو. وہ یرجولے ما ان النقل لیس مرادفا للبیع, یہ نقل بے کے مرادف نہیں ہے, پہلا اشکال. ولذا اور یہی وجہ بنی سر رہا فی تذکرہ کہ جناب علامہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں تصریح کی ہے کس چیز کی, بے ان ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقل تو کے ذریعے ایجاب بیع نہیں کر سکتے, بلکہ ضروری بیع تو کہیں. کیوں وجعلہ یعنی وجعل العلامہ نقلت, جناب علامہ نے نقلتوں کو قرار دیا کس چیز میں سے, من الکنایات, کنایات میں سے قرار دیا. ٹھیک, یہ دو اشکال سمجھ سکتے ہیں آپ, چاہے تو ایک اشکال شمار کر لیں. وَأَنَّ الْمُعَاطَاتِ دوسرا جناب محقق کرکی کے اوپر جو واضح وارد ہوتا ہے, وَأَنَّ الْمُعَاطَاتِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِ یعنی عند صاحب جامع المقاصد بیعٌ بے ہے ما خلو ہے یعنی صیغہ, جبکہ معاطات میں صیغہ پایا ہی نہیں جاتا. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں نقل العین بصیغۃ مخصوصہ, ٹھیک ہے نا, کہ بے کہتے ہیں عین کو نقل کرنا صیغہ مخصوصہ کے ساتھ, اور معاطات وہ ہے لا توجد فیہ الصیغہ جس میں صیغہ نہیں پائے جاتے. اور آپ کہہ چکے ہیں ان المعاطات ہوا بیع, وہ بے ہے. تو یہ دوسرا ہے, تیسرا اشکال ان کے اوپر وارد ہو جاتا ہے. اب آ جائے ان النقل بالصیغہ ایضا, کہ اگر یہ سارے مسئلے چھوڑ بھی دیں ہم صرف اس بات پہ آ جائیں نقل العین بالصیغہ المخصوصہ پہ آ جائیں,
ان النقل بالصیغہ اذن نقل کا وجود میں آنا صیغے کے ذریعے بھی لا یوقل انشاء البیع بالصیغہ انشاء بیع صیغے کے ذریعے تعقل نہیں کیا جا سکتا. کیوں نہیں تعقل کیا جا سکتا؟ مطلب یہ ہو جائے گا کہ انشاء اللفظ بلفظ آخر، اس لیے تعقل نہیں ہو سکتا. ولا يندفع هذا ممکن ہے جناب مصنف اپنی طرف سے جواب پیش کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہے اور یہ ہمارے اشکالوں کو رد کرے اپنے ان جوابات کے ذریعے. ولا يندفع هذا یہ میرے اشکال دفع نہیں ہوتے کس چیز سے؟ باعث سببیت بیان کریں ان والے اسباب کے ذریعے. بأن المراد ان البیع نفس النقل کہ یہاں پر بیع سے مراد وہ نقل ہے. کیا نقل ہے؟ الذی هو مدلول الصیغہ جو صیغے کا مدلول ہے، یعنی جو ایجاب و قبول کے بعد انتقال نقل و انتقال ہوتا ہے اسے بیع کہنا چاہ رہے ہیں جناب محقق کر کی. فجعلہ یعنی فجعل البیع فجعل البیع مدلول الصیغہ صیغے کے مدلول کو بیع قرار دیا. کیسے؟ اشارۃ الی تعین ذلک الفرد من النقل کہ وہ اشارہ کرنا چاہ رہے کہ اس فرد مختص کو میں معین کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس میں الفاظ کے ذریعے نقل صادق آ رہی ہے. فیکون بیع تو وہ بیع قرار پائے گا. ٹھیک ہے. لا انہ یعنی لا ان الانشاء انہ یعنی انشاء لا ان الانشاء ماخوذ فی مفہوم یعنی فی مفہوم البیع لا ان الانشاء ماخوذ فی مفہوم البیع مفہوم بیع میں انشاء کا دخل نہیں ہے بلکہ انشاء سے مراد ہماری یہ ہے کہ وہ نقل جو انشاء کے ذریعے حاصل ہوتی ہے وہ مراد ہے. ہاں حتی یکون مدلول بیعتو نقل تو بالصیغہ یہاں تک کہ آپ یہ کہیں بیعتو کا جو مدلول ہے وہ کیا ہے؟ نقل تو ہے صیغے کے ذریعے. یعنی کہنے چاہ رہے جو چیز بیعتو کے ذریعے وجود میں آتی ہے یعنی مدلول بیعتو جو ہے وہی نقل سے تعبیر کیا ہم نے جو کہا نقل العین یہ تعبیر کیا ہم نے. لأنه ان اریدا اچھا کیوں نہیں کہہ سکتے دفع نہیں ہو سکتے اشکال یہاں سے وہ علیت بیان کر رہے ہیں کیوں نہیں دفع ہو سکتے. لأنه ان ارید بالصیغہ خصوص بیتو کہ انہوں نے جو کہا نقل العین بالصیغۃ المخصوص صیغہ مخصوصہ لائے نا کہ اگر انہوں نے ارادہ کیا ہے صیغہ مخصوصہ کے ذریعے لفظ بیتو کا صرف لازمت دور تو دور لازم آئے گا. دور کیسے لازم آئے گا؟ یعنی البیع متوقف علی لفظۃ البیع علی لفظۃ البیع والبیع موقوف علی بیع یعنی توقف الالف علی الالف یا توقف اثبات الالف بالباء و توقف اثبات الباء بالالف. ٹھیک ہے نا. فہذا دور وہو باطل. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دور کی تین قسمیں. دور یا تو دور صریح ہوگا. دور صریح کسے کہتے ہیں؟ ہوا توقف الشیء علی نفسہ ایک شرط کے ساتھ بدون واسطہ جسے کہتے ہیں دور صریح. دوسرا ہوتا ہے دور مضمر. دور مضمر کیا ہے؟ توقف الشیء علی نفسہ لیکن بواسطۃ اما ان یکون ھذا الواسطہ واحدۃ او اکثر کتنے بھی واسطے ہو سکتے ہیں. تیسرا دور ہوتا ہے دور مائی میم عین یا دور مائی. دور مائی میں کیا ہے؟ توقف الشیء علی نفسہ نہیں ہوتا اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان الفرق بین هذه الادوار ان تمام کے تمام دوروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہر وہ دور جس میں توقف الشیء علی نفسہ ہی آتا ہے فهو باطل بالضرورہ وہ باطل بالضرورہ ہے. اور جو تیسرے والا ہے جس میں توقف الشیء علی نفسہ ضروری اور لازم نہیں آتا فهي صحیح تو یہ صحیح ہوگا اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ جو دور ہے یہ توقف الشیء علی نفسہ فهو باطل. ٹھیک ہے نا. لازمت دور کیوں؟ لأن المقصود معرفت مادہ بیت. مقصود یہ ہے کہ آپ مادہ بیتوں کو جانیں.
وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا یعنی وَإِنْ أُرِيدَ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ بِهَا یعنی بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ ما یشملو ملکتو کہ صیغہ مخصوصہ سے مراد ہماری بیتوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی شامل ہے کہ جو ملکتوں کو شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملکتوں تک یہ ہمارا دائرہ پہنچتا ہے۔ وجب الاختصار علی مجرد التملیک والنقل، تو ضروری ہے کہ جناب محقق کرکی اختصار کرے ان صیغ کے اوپر کہ جن میں تملیک اور نقل پائی جاتی ہے۔ یہ تو ہاں یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب جو جناب مصنف نے یہاں ذکر نہیں کیا ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب والا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ صیغہ مخصوصہ سے مراد ہم نے اس لفظ کو لیا ہے جو شامل ہوتا ہے ملکتوں کو بھی، کہ ملکتوں میں ایسے کیا خصوصیت ہے جو آپ صرف اسے لے کے آ رہے ہیں، بلکہ اگر آپ کو صیغہ مخصوصہ میں شامل کرنا اور دائرے کو بڑھانا ہے فَيَجِبُ عَلَيْكَ أَن تَقُولَ كُلُّ لَفْظٍ تَدُلُّ عَلَى النَّقْلِ وَالْانْتِقَالِ فَيُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْعِ، تو وہ بیع میں استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے، نہ کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں بھائی صرف ملکتوں میں شامل ہوگا۔ کیا خصوصیت ہے ملکتوں میں جو صرف آپ دائرے کو بیعتوں سے ملکتوں تک پہنچا رہے؟ کوئی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ جب خصوصیت نہیں پائی جاتی فیجب علی المحقق کر کے الاختصار علی مجرد التملیک والاختصار، تو ان کے اوپر ضروری ہو جائے گا کہ وہ اختصار کرے مجرد تملیک اور نقل کے اوپر۔ اور کہنے کا مطلب یعنی جب بھی بائے کسی لفظ کو استعمال کرے گا یا آتی بلفظ ملکتو کا یا نقل تو الیکا، یا کہیں نقل تو حاضر شیب اس طریقے سے کہ یہ واضح نہیں ہوتا جناب والا۔ فالاولا تعریف البیع بأن البیع، تو اولا کیا ہے؟ تعریف البیع بأن البیع ہوا انشاء تملیک، انشاء تملیک عین بمال، ٹھیک ہے نا، کہ تملیک کے عین کا انشاء کرنا، عین کی تملیک کا انشاء کرنا بمقابل المال، مال کے مقابل میں۔ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ ضروری ہے مبیع ان یکون المعوض عینا، لفظ پہ غور کیجئے کہ جناب مصنف نے بہت چھانٹ کے لفظ رکھے، انشاء تملیک عین، عین کی تملیک کا انشاء کرنا بمال، مال کے ذریعے، تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو شے مبی ہوگی وہ عین ہوگی، بعین عین، وہ شے کیا ہوگی؟ مبی ہوگی، بمال ایوز کچھ بھی ہو، بس ضروری ہے ان یکون مال، چاہے وہ منفعت ہو، مال ہو، کچھ بھی ہو، اس میں شرط ہے کہ مال ہے، جیسے کہ شروع میں انہوں نے اپنا معیار قرار دیا تھا وہاں پر، اسی کے حساب سے انہوں نے تعریف کی ہے انشاء تملیک عین بمال ولا یلزم علیہ شیء مما تقدم۔ یہ جو اشکالات میں نے ان تعریف کے اوپر ذکر کیے ان میں سے کوئی بھی اشکال اس کے اوپر وارد نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو جناب مصنف کہنا چاہتے کر کے دکھائیں۔ ہاں دوسرے موارد ہیں، دوسرے اشکال ہیں جو اس کے اوپر وارد ہو سکتے ہیں انشاءاللہ یاتی۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، زاد اللہ شرفک۔